الشيخ الأعداد وإحنا نزيد حفظ الله وسهلا. أهلا وسهلا. شوي anyone say سلم حسين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. موفق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود نائب ضامن ہے سلسلے میں تمام چیزوں میں جس پہ شخص مقروض ہو نہ ہو تو وہ ساری چیزیں بیت المال کے اوپر ہے. اگر بیت المال اگر عادل کے پاس ہے تو دے گا، اور اگر عادل نہیں ہے یا نہیں دیتا ہے تو پھر جو اس کا ذمہ دار ہے اس کی گردن پہ یہ گناہ ہوگا، یعنی بیت المال جس کے پاس ہے اس کی گردن پہ اس کا گناہ. اور اگر اس کے مرنے والے کے ترکے میں ہو تو اس سے دیا جائے. سلام علیکم. شلون؟ اي اي على كل دیکھیں ہم ہیں اور حدیث کے الفاظ رسول نے فرمایا کہ چاہے قیام کریں چاہے سکوت کریں. امام نے چاہا کہ حاکم شام سے جنگ کریں لیکن نہیں ہو سکا، لہٰذا امام نے سکوت اختیار کیا. امام حسین علیہ السلام نے چاہا اور جنگ کر لی. لہذا ہم معصوم کے الفاظ کو اس کے بہت سے زاویے ہو سکتے ہیں. معصوم نے فرمایا قاما و قعد، ایک اس میں سے قیام کرے گا، ایک اس میں بیٹھ جائے گا. عام انسان کے الفاظ اور معانی اور معصومین کے کلام اور معانی میں بہت فرق ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے معنی کے اوپر دلیل ہوتے ہیں. لہذا فقیہ اور امام معصوم میں یہی فرق کہ امام غلطی نہیں کر سکتا اور فقیہ جو ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. سلام علیکم. سلام علیکم. القرآن الکریم قرآن نے فرمایا البلاغ المبین، یعنی کھلا ہوئی دعوت. بلاغ المبین مطلب تمام حقائق دنیا تک پہنچے واضح طریقے سے، یعنی بات پہنچے بھی اور وہ واضح بھی ہو، تاکہ کوئی شخص یوم قیامت اپنے خدا کے سامنے کوئی دلیل نہ پیش کر سکے کہ ہاں ہمیں معلوم نہیں تھا یا ہم تک نہیں پہنچا. قرآن نے تصریح کی ہے کہ بلاغ مبین ہونا چاہیے. لہذا تمام جوانوں، سبھی کو لیکن خصوصاً جوانوں کو اس آیت پر عمل کریں. ہر ایک اپنی وسعت کے لحاظ سے اپنے لیے جتنا ممکن ہے دین کو پہنچائے اور واضح طریقے سے پہنچائے.
دیکھیے اگر مطلقاً اجارہ پہ دیا ہے، کرائے پہ دیا ہے، تو جس کو کرائے پہ دیا وہ کسی اور کو دے سکتا ہے، کسی اور کو کرائے پہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے شرط کی ہو کہ تم ہی رہو گے تو نہیں. اگر مثلا کوئی شخص جو ہے کوئی پورے گھر کو کرائے پہ لے لے اور پھر ہر کمرہ کسی اور کو کرائے پہ دے دے، کوئی حرج نہیں. لیکن مگر یہ کہ جو اصل مالک ہے جس نے اصل کرائے پہ دیا وہ کہتے نہیں صرف تم رہ سکتے ہو، تو پھر جس طرح کا معاہدہ اس کے لحاظ سے عمل کرنا چاہیے. اگر مطلقاً بات کی گئی ہے، واضح بات کی گئی ہے، تو وہ پھر آ کر معاملے کو حل کرے گی، ورنہ صرف ذہن میں ہونا کافی نہیں ہے. دیکھیے ارتکاز یعنی دونوں کے ذہن میں ہونا تب قابل قبول ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا ان کے ذہن میں ہو حد اقل، چاہے وہ زبان پہ نہ لا رہے ہو. اس کو فقہ کی اصطلاح میں ارتکاز کہتے ہیں، یعنی ذہن متمرکز تھا، ذہن میں تھی یہ بات. اگر ارث کی طرح شرط کی ہو تو نہیں، ارث نہیں میں لیکن اگر یہ شرط کرے کہ جس مقدار میں ارث ان کو ملے گا مجھے اتنا پیسہ دیں، تو یہ شرط کے لحاظ سے صحیح ہے. مہر کے عنوان سے نہیں دے سکتے. مگر یہ کس طرح سے شرط کرے کہ جو وراثت اس دوسرے شخص کو ملے گی اتنا پیسہ مجھے الگ سے دیا جائے شرط کے طور پر. تو اگر شرط قبول کر لے تو دے سکتے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ارث ملے گا یا مجھے مہر ملے گا. اگر ماں باپ کا احترام نہ کرے اور تو یہ توہین سمجھی جائے گی تو وہ مقدم ہے. یہاں پر تزاحم ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے، دیکھنا پڑے گا کون اہم ہے کون اہم نہیں ہے. جو اہم ہے وہ کیا جائے گا. مسلمونه که واجب تجهیزش کنن مسلمان کی لیے واجب ہے کہ اس کو غسل و کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور اگر شہید ہو جائے تو اس کے لیے غسل نہیں ہے، کفن نہیں ہے، اور اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے. لیکن غیر مسلمان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. غیر مسلمان چونکہ شہید ہے لہذا اس کے لیے استثناء ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور کفن نہیں دیا جائے گا اور ایسے ہی نماز پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا. غیر مسلمان کے لیے حکم ہی نہیں ہے تجہیز کا کوئی. الکلام چه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. به معنای ایمان. یہاں پر ایمان کے معنوں میں اگر آپ نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قرآن نے خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا تم ایمان نہیں لائے، تم ابھی اسلام لائے ہو، مسلم ہوئے ہو. فرق ہے دونوں میں. نه باید شهادتین بگه. نه مسلمان نیست. ممکنه خدا عز و جل بیامرزه و ببرتش بهشت،
احکام شریعہ کے لیے ضروری ہے کہ شخص جب تک شہادتین نہ جاری کرے مسلمان کے حکم میں نہیں ہے. خدا مغفرت کرے، معاف کر دے، وہ ایک الگ بحث ہے. قرآن نے حکم ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی امام نے فرمایا کہ ہم تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو، خدا کی اطاعت کرو. ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. انسان محرمات سے پرہیز کرے، واجبات کو ادا کرے تاکہ امام سے نزدیک ہو. اہم چیز واجبات و محرمات، یعنی کوشش کرے کہ واجبات کو ادا کرے اور کوشش کرے کہ حرام کو ترک کرے. اللہ کا ذکر نماز میں کسی بھی طرح سے، جان بوجھ کر، بھولے سے، مثلا نماز کو باطل نہیں کرے گا. مثلا دوسری رکعت میں اس نے تسبیحات اربع پڑھی، پھر یاد آئے کہ نہیں دوسری رکعت میں سورہ ہم پڑھے گا، قل هو اللہ پڑھے گا، اور اس کی نماز صحیح ہے. سلام علیکم. راضی به بله. 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 دیکھیے اگر معصوم کا زمانہ ہو تو یہ مخالفت معصوم کی مخالفت ہے. لیکن وہ جو پیغمبر کی روایت ہے جو ذہن میں ہے وہ صرف ایک طرح کی دھمکی تھی، پیغمبر نے ایسا کیا نہیں. سے قرآن ہے، قرآن میں بہت سی جگہ پر ڈرایا ہے. قرآن کیونکہ یہ مخالفت ہے پیغمبر کی. یعنی جب اسلام لے آیا، یعنی پیغمبر کو پیغمبر مان لیا. جب تک اسلام نہیں لایا کوئی بات نہیں، پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتا ہے. لیکن جب اسلام لے آیا، پیغمبر کو رسول مان لیا، تو اب اس کو اجازت نہیں کہ پیغمبر کی مخالفت کرے. لیکن جہاں تک امیر مومنین کا مسئلہ ہے وہ روایت مرسلہ ہے، لہذا اس سے احکام واجبہ، واجب و حرام میں اس روایت کو استعمال نہیں کر سکتے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تفضل. اطمینان روایات میں نہیں ہے، قطع، یقین، علم، یہ روایات میں. القرآن الكريم موجود، بالروايات موجود. اطمینان یعنی نعبر عن اطمینان کا مطلب یہ کہ آپ قانے ہو جائیں، یعنی آپ 100% نہیں لیکن کچھ حد تک آپ کو اطمینان ہے. 100% علم ہے، اس کو قطع نہیں کہتے. یہ انسان کو اطمینان ہو جائے، قانے ہو جائے، تو یہ شرعاً حجت ہے. حجة هذا لأن الشارع ما قال لا. کیونکہ قناعت کے سلسلے میں یا اطمینان کے سلسلے میں شارع نے منع نہیں کیا ہے، اور عقلاء استعمال کرتے ہیں. تو اکثر طریقے معصیت سے بچنے کے اور احکام کو جاری کرنے کے عقلی ہیں. اگر عقل کے طور پر کوئی چیز یا کوئی راستہ یا کوئی وسیلہ یا کوئی چیز
قابل قبول ہے اور شریعت نے منع نہ کیا ہو تو وہ قابل قبول ہے. ايه هو يعني علم، يعني اذا الان انت تدري نهار الشرع يقدر يقول لك السليل مثلا اس وقت اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ظہر ہے تو آپ کیا رات کی نماز مغرب عشاء پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ العلم ما له شارع، حتى اذا الشخص جهل مركب يعني مشتبه بالنتيجه لا يتوجه التكليف اليه. بله 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 ظاہرش دیگه چیه؟ همون جو ظاہر ہے ظواہر ہمارے لیے حجت ہیں. ظاہر ایک طریقہ ہے کہ ہم مولا کے نے جو حکم دیا اس کو پہنچے. جو ظاہر ہے وہی حکم ہے، جو ظاہری معنی ہے وہی حکم. دیگه خدا اینجوری که مثل که تو دنیا و آخرت هر دو جاها فرق میکنه، چون این یک همون سهمش اینه که اضافه بشه. قرآن نے حکم دیا ہے کہ اس کا سہم جو ہے اس کا حصہ جو اتنا ہے خدا نے زیادہ قرار دیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بله بالنتیجه نه بخواد بالنتیجه درسته که یضاعف له العذاب، اما اینکه میفرماد یضاعف فرموده نه یضاعف، یہ جو شک نہیں ہے اس چیز میں کہ آخرت میں ہر چیز خدا کے ہاتھ میں. قرآن نے مسلسل اس کو کہا ہے جب زیادہ ہے یا کم ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. نه میدونم کیه فاعلش، اس عمل کو انجام دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. نه یضاعف نه اینکه احساس میکنه، مضاعف میشه. احساس نہیں ہوگا کہ دو برابر ہو گیا، نہیں واقعاً وہ دو برابر ہو جائے. اس کو کون دو برابر کر رہا ہے؟ کون اس کو بڑھا ہے؟ بغیر خدا کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. غیر اجازه خدا نیست. همین خود عذاب خودشو اضافه میکنه. یضاعف کا مطلب ہے کہ عذاب دوہرا ہو جائے. تو دوہرا کون؟ یہ بلاغت ہے کہ قرآن نے فاعل کو نہیں ذکر کیا ہے، پھر مفعول کو بھی آیا ہے یا مجہول کو بھی آیا ہے. یہ بلاغت ہے. وَإِلَّا یہ معلوم ہے کہ اس کا فاعل اصل خدا ہے. قرآن اس طرح سے نازل ہوا کہ جو اس وقت اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ عرب سمجھتے تھے انہوں نے اپنے زانو ٹیک دیے قرآن کی بلاغت کے آگے. کہاں پر خدا یضاعف نہیں کہا، یضاعف کہا؟ یہ بلاغت ہے، قرآن کی بلاغت ہے. اصل وجہ ہمیں نہیں معلوم مگر یہ کہ معصوم نے بیان کی ہو. در آخرت غیر از آخرت میں خدا کی اجازت کے بنا کیا کوئی چیز امکان میں ہے کہ ہو سکے؟ یہ سب بلاغت ہے کہ یہاں پر ایسا کیوں کیا ہے، وہاں پہ ایسا. سورہ حم میں دیکھیں
خطاب پہلے مخاطب ہے، پھر غائب ہے، پھر غائب ہے، پھر مخاطب ہے، یہ سب بلاغت ہے۔ بہتر از اون کتاب اطول را اگه یک قدری مجال شد مطالعه کنید، اگر آپ مطول کو پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت سی چیزیں اس کی واضح ہو جائیں گی۔ نعم اے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بله بله نماز میں خاص روایت کہ اگر کوئی جاہل انسان جس کو حکم نہ معلوم، حکم سے جاہل ہے، کہ اس نے قصر کی جگہ پوری پڑھ دی، اس کے لیے قضا نہیں۔ روزے میں دلیل خاص نہیں، صرف روایت کہ جو بھی تم نے قصر کیا اس کو افطار کرو، اور جو بھی تم نے افطار کیا یعنی قصر کیا اس کے روزہ رکھو۔ بعض نے فقہ یہ کیا ایسا ہی ہے، اور میرا نظریہ بھی یہی ہے۔ بعض نے کہا کہ جو دلیل خاص نہیں ہے لہٰذا روزے میں یہ حکم نہیں دے سکتے، کیونکہ خلاف قاعدے میں کیا ہے اس کو روزہ قضا کر، یعنی کہ مسافر نے روزہ رکھ لیا تو کافی نہیں ہے حکم نہ جاننے کی وجہ سے، اس کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن میرا نظریہ یہ نہیں ہے، میرا نظریہ کہ اگر حکم نہ جاننے کی وجہ سے اس نے روزہ رکھ لیا تو پھر اس کے اوپر دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز میں اجماع ہے اور روزے میں اختلاف ہے، اس کی وجہ کہ رواز میں خاص روایت ہے کہ اگر قصر کی جگہ پوری پڑھ دی، غلطی سے نہیں، بھول کر نہیں، اس کو حکم ہی نہیں معلوم تھا اور اس نے نماز پوری پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں مجھے قصر پڑھنا تھا یا حکم یہ ہے، تو اس کو دوبارہ قصر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن روزے میں کوئی خاص دلیل چونکی نہیں ہے لہذا بعض نے کہا کہ نہیں یہ حکم روزے میں نہیں آئے گا، لہذا مسافر اگر بھول سے یعنی حکم نہ جاننے کی وجہ سے روزہ رکھ لے تو یہ روزہ کافی نہیں، دوبارہ اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ نعم ای ما يخالف، هذا اللي يعطي فلوس لأنه مضطر وہ انسان جو مضطر ہے، پریشان ہے، ضرورت ہے، وہ پیسے دیتا ہے اس کام کے لیے، تو یہ ربا نہیں ہے اس کے لیے دینے والے کے لیے جو کہ مضطر ہے، مجبور ہے۔ لیکن جو انسان لے رہا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے لینا۔ ہاں اللي يسعى شكوبي يسعى لجانب هذا المضطر ما يخالف ها يا ما يخالف ياخذ اموال من هذا المضطر يعطي فلوس، مثلا ایک انسان ایک کسی خاص پریشانی سے نجات کے لیے یا خاص مسئلے کی وجہ سے مضطر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور مجبوری میں کسی کو زیادہ پیسے دیتا ہے، تو یہ زیادہ پیسے دینا خود دینے والے کے لیے یہاں پر جائز ہو جائے گا، لینے والے کے لیے نہیں۔ هذا المضطر ما يخالف اذا لا ما يجوز، لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه، وقابل به اذا قابل المضطر ما يخالف نعم أصالة حس جو ہے شیخ انصاری نے بھی بیان کیا، دوسروں نے بیان کیا ہے کہ حس خبر میں معتبر، لیکن حدس گمان اس کے لیے ضروری ہے کہ شواہد لائے جائے، تصدیق کی جائے، حس کو نہیں ہوتا، اور وثاقت یعنی سامنے والا سچ بولنے والا یہ کافی ہے۔ ہاں الشيء اللي قريب من الحس جماعة قالوا منهم الشيخ الأنصاري جو چیز حس سے نزدیک ہے وہ بھی حس کے حکم میں، یعنی عرف اگر اس سے معاملے حسی کرتا ہے
تو اما الحادث لا، حدس کا مطلب ہوتا ہے اجتہاد، تو اس کے اندر ضروری ہے کہ پھر تحقیق ہو، دلیل ہو، تب وہ قابل قبول ہو۔ اي شوفوا اي شوفوا دیکھیں لغت الذات عرب في میں اللغة بہت سے العربية الفاظ تستعمل بمعنى الشك شک کے لیے وبمعنى استعمال ہوتے ہیں، یقین اليقين. زیادہ ہے۔ أضداد الظن، زن ایسا منها لفظ ہے، الظن، والظن في القرآن مستعمل زن کبھی أحيانا شک کے لیے بمعنى استعمال ہوتا ہے الشك، اور یہی إن زن کبھی يظنون یقین کے إلا لیے، ظنا وإن الظن لا يغني تو من کہیں الحق کہیں پہ شيئا، زن الشك. یقین کے معنی میں ہے، وأحيانا کہیں کہیں پہ يظنون زن بمعنى اليقين في القرآن شک کے معنی میں ہے، تو الگ الگ ایک ہی لفظ ہے، يعني دو هو الگ الگ معنوں میں اللفظ استعمال۔ الواحدة يستعمل أحيانا بمعنى العلم واليقين، أحيانا بمعنى الشك. تو قرائن کے ذریعے سے ہم سمجھ یا قلا ما قبل یا ما بعد کے کے مطالعے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زن یہاں پر کس معنی میں ہے، شک کے معنی میں یا یقین کے معنی میں۔ شنو؟ لا قصد قربت یعنی اللہ کے لیے جو ہوائے نفس کے لیے نہ، اچھا لوگوں کے درمیان اچھا ہونے کے لیے یا ریا کے لیے نہیں، قصد قربت یعنی اللہ کے لیے۔ قصد التمييز لا مو واجب، مشهور بين الفقهاء أنه مو واجب له، بعض قالوا ذلك، أما المشهور لا يجب، ماكو دليل عليه. شوفوا فضلني يعني ذاك له فضل، هذا فضل نہیں مطلب کہ فضل ہے میرے پاس لیکن سامنے والے کا فضل مجھ سے زیادہ ہے۔ أنه ذاك هم يكون هذه الصفة بي، بس هذا أكثر ومن هالقبيل يكون. بله نہ میت موت سے پہلے اگر جگہ دفن کے لیے جگہ کر اور وہ جگہ ممکن ہو دفن کرنا تو پھر وارث کو حق نہیں ہے یہ جگہ بدلنے کا۔ اگر دو طرح سے وصیت کر تو جو آخری بات کہی وہ ہے، مثلا پہلے کا اس نے کہا مجھے وہاں جگہ دفن کر، اور بعد میں اس نے کہا وہاں دوسری جگہ کہا مجھے وہاں دفن کر، تو جو جہاں بعد میں کہا وہ مقدر، وہ معتبر ہے۔ اور اگر یہ معلوم نہ ہو کون سی بات پہلے کہی تھی کون سی بات، تو پھر وارثوں کو اختیار ہے۔ ببینید اگر مشخص شد چون حی تا نمرده، دیکھیے اگر اس سے طے کر جو بھی انسان زندہ ہے جب تک زندہ ہے اپنی وصیتوں کو بدل سکتا ہے، تو جب تک بدل رہا ہے اس کی بدلی ہوئی بات کو مانو۔ لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ کون سی پہلے کہی ہے کون سی بعد میں کہی ہے تو پھر یہاں مخیر ہے۔ بعض نے قرآن کی کہا ہے لیکن قرآن نہیں، میں بھی اس کو قبول نہیں کرتا کہ ہر جگہ قرآن، صرف وہیں پر جہاں پہ فقہاء نے عمل کیا وہاں ہم قرآن کہیں گے، ہر جگہ قرآن نہیں۔ یہاں پر اس طرح کے معاملات میں قرآن کے سلسلے میں علماء نے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ نعم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر اس کا کوئی اور طریقہ ہے کہ کس طرح سے جا سکتا ہے لیکن اسے بہت زیادہ پیسہ لیں تو پھر اس کے نہیں، حتی متمکن۔ عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ، صاحب عروہ نے اگر اس کے حالت کے لیے مضر ہو اتنا زیادہ پیسہ دینا تو پھر واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں مضر کی دلیل، لا ضرر ہے ہمارے پاس۔ مثلا فرض کریں
مثلا مثال کے طور پہ کسی سے کوئی چیز 4 لاکھ پہ ہو، اس سے 5 لے رہے ہیں، کیوں وجہ؟ مثلا جہاں پر 4 لاکھ ہونا چاہیے وہاں سے 40 لاکھ لے رہے ہیں یا 10 لاکھ لے رہے ہیں، اس کے پاس ہے بھی لیکن یہ اس پہ واجب نہیں ہے کہ اس کو ادا کرے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین. شكرا خادم يرسلكم دعاء